بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ایک ننھی سی چیونٹی پوری سلطنت کو روک سکتی ہے؟ کیا ایک ایسا بادشاہ جس کے حکم پر ہوا چلتی ہو، جنات کام کرتے ہوں، پرندے خبریں لاتے ہوں اور انسان و حیوان سب اس کی اطاعت کرتے ہوں، ایک معمولی چیونٹی کی آواز بھی سن سکتا ہے؟ یہ کوئی عام قصہ نہیں بلکہ ایک ایسا ایمان فروز واقعہ ہے جو ہمیں عاجزی، شکر اور رحم کا سبق دیتا ہے۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی عظیم بادشاہت عطا ہوئی تھی جیسی دنیا میں بہت کم لوگوں کو ملی۔ ان کے پاس صرف انسانوں کی فوج نہیں تھی بلکہ جنات، پرندے اور بے شمار مخلوقات بھی ان کے لشکر کا حصہ تھیں۔ ہوا ان کے حکم سے نرم پڑ جاتی، فاصلے سمٹ جاتے اور دور دراز کی خبریں پل بھر میں ان تک پہنچ جاتی۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، سورج کی نرم کرنیں زمین پر بکھر رہی تھیں، فضا میں ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم لشکر کے ساتھ سفر پر روانہ تھے۔ آگے انسانوں کے دستے، پیچھے جنات کی صفیں، اوپر پرندوں کا سایہ اور چاروں طرف ایک شان و شوکت کا منظر۔ زمین جیسے ان کے گزرنے سے لرز رہی تھی۔ راستے میں ایک وسیع میدان آیا، اس میدان کے کنارے نرم مٹی کے نیچے چیونٹیوں کی ایک بڑی بستی آباد تھی۔ ہزاروں چیونٹیاں اپنی روزی جمع کرنے میں مصروف تھیں، کوئی دانہ اٹھا رہی تھی، کوئی راستہ صاف کر رہی تھی، کوئی اپنے بچوں کے لیے خوراک لے جا رہی تھی۔ اسی دوران زمین میں ہلکی سی کپکپاہٹ محسوس ہوئی۔ ایک چیونٹی نے چونک کر سر اٹھایا، یہ کیا ہے؟ دوسری بولی، لگتا ہے کوئی بہت بڑا لشکر آ رہا ہے۔ چند لمحوں بعد گرد و غبار کا ہلکا سا بادل دکھائی دیا۔ چیونٹیوں کی ملکہ جو سمجھدار اور دور اندیش تھی، فوراً ایک اونچی جگہ پر چڑھی تاکہ صورتحال دیکھ سکے۔ اس نے دور سے عظیم لشکر دیکھا، اس کی سانس تھم گئی۔ وہ جان گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، یہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے۔ فوراً اس نے بلند آواز میں پکارا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند ڈالے۔ یہ آواز چھوٹی تھی مگر اخلاص سے بڑھی ہوئی تھی۔ ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ چیونٹیاں اپنے بچوں کو سمیٹنے لگیں، دانے چھوڑ دیے، سب بھاگ کر بلوں کی طرف دوڑنے لگیں۔ ہر ایک کی کوشش تھی کہ کسی طرح محفوظ ہو جائے، لیکن وہ نہیں جانتی تھیں کہ ان کی یہ پکار آسمان کے منتخب بندے نے سن لی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر تشریف فرما تھے، اچانک ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ رک گئے، پورا لشکر رک گیا۔ انسان حیران، جنات حیران، پرندے حیران۔ آخر اتنا عظیم لشکر کیوں رک گیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے چیونٹی کی بات سن لی تھی۔ وہ اس ننھی مخلوق کی فکر، ذمہ داری اور محبت دیکھ کر متاثر ہوئے۔ سوچئے، ایک چیونٹی اپنی جان بچانے کے بجائے پہلے پوری قوم کو خبردار کر رہی تھی۔ یہ قیادت تھی، یہ احساس تھا، یہ ذمہ داری تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اللہ کے حضور سر جھکا دیا اور دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالحہ بندوں میں داخل فرما۔
یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک بادشاہ نے اپنی طاقت پر فخر نہیں کیا، اس نے شکر کیا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے، دیکھو میں اتنا عظیم ہوں کہ چیونٹیاں بھی مجھ سے ڈرتی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے تکبر نہیں کیا، انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر اللہ چاہے تو ایک چیونٹی بھی انسان کو بڑا سبق دے سکتی ہے۔ لشکر کو حکم دیا گیا کہ راستہ بدل دیا جائے تاکہ چیونٹیوں کی بستی محفوظ رہے۔ سوچئے، لاکھوں کا لشکر صرف چند چیونٹیوں کے لیے رک گیا۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ رحم صرف انسانوں پر نہیں، ہر مخلوق پر۔ آج انسان طاقت ملتے ہی کمزوروں کو بھول جاتا ہے، بڑے چھوٹوں کو دباتے ہیں، امیر غریبوں کو نظر انداز کرتے ہیں، طاقتور کمزوروں کی آواز نہیں سنتے۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اصل عظمت طاقت میں نہیں، رحم میں ہے۔ اگر تم بڑے ہو تو چھوٹوں کو کچلو نہ، بچاؤ۔ اگر تم طاقتور ہو تو کمزور کی آواز سنو۔ اگر تمہیں نعمت ملی ہے تو غرور نہ کرو، شکر کرو۔ اور یاد رکھو، کبھی کبھی اللہ ہمیں سب سے بڑا سبق کسی بڑے عالم، بادشاہ یا دانشور سے نہیں بلکہ ایک ننھی چیونٹی سے سکھاتا ہے۔ یہی اس واقعے کا اصل پیغام ہے۔ مضبوط سبق: غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر شکر اور عاجزی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ جو کمزوروں پر رحم کرتا ہے، اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ ناظرین، ہماری مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کہانی کے بارے میں لازمی کمنٹس کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔